اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے, شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں. ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی, اور کس ڈھڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے. آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو. بھی میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو, یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں, تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا, صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے, لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ. اکثر لوگوں کے پاس کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے, میچور ہو جاتے ہیں, بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے. ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر. انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا, جائیدادیں بک گئیں, سب زیرو پہ آ گیا میں, اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا. تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی, اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے, جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے, اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے, پھر یقیناً ناکام ہے. لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے. ایوب علیہ السلام ان سے زیادہ بیماری میں, ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے, کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی, اس کی آزمائش کم ہے. اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی, حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے, کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے, صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث, نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی, اس نے صبر کیا, کوئی ناشکری نہیں کی, تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے, وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے, نہ وہ زنا کی طرف جائے گا, بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا, نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا, آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھائی اس کا تو حساب, کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا, وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں, فحش فلموں میں, اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو. سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھائی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں, میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, بولنے کے لیے زبان دی ہے, سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی, ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے, مکان بیچو گے, جائیدادیں بیچو گے, یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے, 1 کروڑ روپے دو گے, تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی, نلی نہاری اور جاوید نہاری اور
برگر کھا رہے ہو اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے. 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی, سننے کی, یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آپ پلک جھپکتے ہیں, اوپر اٹھا نہیں سکتے. اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے, آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا, بہت بڑا, بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا, اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو, اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں, تجارت ہوتی ہے, تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے. اس نے کہا بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے, 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں, ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے, دولت نعمت ہے, واقعی نعمت ہے, شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا, اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے, توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے. تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا, تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی, اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو, کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے, چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو, سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو, کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا, بچکانہ حرکت لگی. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں, تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر میں یہ میرا نہیں بھی ہے, چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو آرم اسٹرانگ کیا بولے گا, ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے, یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر میں. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں. تیسرا سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. دوسرا کب ہوا, کہاں ہوا, یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا, وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے, یہ بھی کیا ہے, سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے, جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں. لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو, تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے, اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں. یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا, جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جس نے گدھا خریدا نا, وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے, یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں, میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں, بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے.
ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو, کس پہ گھومو, جہازوں پہ گھومو, ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے, اس لیے. گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا, جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں, تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. ٹھیک ہے نا, کہاں پہنچ, مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانا سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں, بہت بچکانا سوچ ہے, بہت زیادہ بچکانا سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا, دفن ہوگا, قبر کھائے گی. تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس کا پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے, منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک عام ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا, تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, میں کیا بات لے کے چلا. ہاں, تو وہ میں بتا رہا تھا نا, کینسر کا پیشنٹ تھا, ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا, ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی, جو اللہ کے تقاضے ہیں, جو احکام ہیں ہمارے اوپر, کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے, اندھا کر دے تمہیں, اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے, بہرا کر دے, من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ. تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا, وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا, بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے, وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غربت, غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا, ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا تھا, اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, کہاں سے غریب ہو گئے. 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو بس عیاشی کرو, موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں, میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہو, ملازمت یا بزنس, تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا, صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی, تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اور بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں, ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو, وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے.
مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے، تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا، جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے، تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا، کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو، وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا، ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں، اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے، اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی، اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو، اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے؟ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات؟ جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو، تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو، آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو، تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ، کوئی انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے، تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس؟ پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں؟ اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا، تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی، یہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکیداری کر رہے ہیں. اس کو گالیاں دے سب سے پہلے تو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بغیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بغیرت، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں، یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے، آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا، سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں، آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ بے شرم بھی کہنا ہے، بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی، لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا. کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے. کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے، تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو یہ ناممکن ہے. یہ
تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا یہ, تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی قبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی, غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا ہوا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کہ ابے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, ابے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ یار صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی.
بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں, کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا. یہ ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا, کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے, لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے, کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی, وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو, ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئی. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ اللیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ اللیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے, جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا, ہم اپنے خرامہ جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس جس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی, وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں, اوے ترو گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے, تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی, اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا JUI کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کم وقت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کا.
وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا، کسی نے بدتمیزی کی تھی، میں آپ کو دل سے بات بتاؤں، مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا، ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو، وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو، ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے، آپ جو مرضی کرو، لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے، بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں، طنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی، بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی، آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی، چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار، آپ کو اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں، ایک مرتبہ ہے، تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا، پتہ ہے یہ نیچرل ہے، یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں، یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا. اب اس کی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا، تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو، توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو، تو آپ کا کیا خیال، ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی، ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے. تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے، اب تو نہیں آتا وہ، ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بےچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے، ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے، یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے، دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا یا سعودیہ کے بادشاہ، اب تو کوئی چانس نہیں لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی. کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں، ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا، وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرست. یہ حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں، عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے.
اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت میں کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا, اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا, اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے, آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے. تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے, فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے, شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار,